بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری لفافہ صحافت اس عروج پر پہنچ چکی ہے کہ ہماری نظر میں جو بڑی سے بڑی خبر ہوتی ہے ہمارا میڈیا اس کو دکھاتا ہی نہیں، یا دکھائے بھی تو اس طریقے سے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، جیسے وہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ یعنی جہاں سے لفافے مل رہے ہوں وہاں سے بڑی بھی خبر آئے تو آپ نے نہیں بتانی۔ صرف بڑے بڑے اخبارات نے یہ خبر شائع کی ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ بلکہ دو خبریں، ایک تو اتفاق شوگر مل جو شریف خاندان کی ملکیت ہے اس پر چھاپا مارا گیا اور 55,000 چینی کی بوریاں برآمد کی گئی۔ خبر کی تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ 55,000 چینی کی بوریاں جو ذخیرہ کی گئی تھی، یہ ذخیرہ اندوزی تھی غیر قانونی منافع کمانے کے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کے لیے۔ اتفاق شوگر ملز میں سے یہ 55,000 چینی کی بوریاں برآمد ہوئی ہیں اور ان کی لاگت اندازتاً 55 کروڑ روپے ہے، اور یہ لاگت ہمارے اندازے کے مطابق ہے کیونکہ اسی طرح کی ایک اور خبر ہے، سندھ میں بھی ایک شوگر مل پر چھاپا مارا گیا ہے جو FBI نے مارا ہے، اور وہاں سے 1 لاکھ چینی کی بوریاں برآمد ہوئی ہیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ 1 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ تو اس حساب سے اگر اندازہ لگائیں تو یہ 55,000 بوریاں جو ہیں یہ 55 کروڑ کی مالیت کی ہوں گی۔ اس کی بھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، اور سندھ میں کس کی حکومت ہے یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اب غیر قانونی طور پر ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی ناجائز منافع کمانے کے لیے، اس سے انہوں نے کروڑ روپیہ کمانا تھا، اور رمضان تک انہوں نے چینی کی قیمت اتنی اوپر لے جانی تھی۔ وہ یہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کہاں تک لے جانا چاہتے تھے اور کتنا غریبوں کا خون چوسنا چاہتے تھے اپنی سیاست کے لیے۔ خود میاں صاحب اپنے بھائی کو بیٹوں کو لے کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں علاج کے بہانے، اور یہاں پر ان کی غیر موجودگی میں بھی وہ غریبوں کا خون اسی طرح سے چوس رہے ہیں۔ اور یہ چھاپا مارا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، اور جو پولیس کے ترجمان ہیں اس علاقے کی پولیس کے ترجمان، انہوں نے اس چھاپے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جی بالکل چھاپا مارا گیا، انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، ان کے ساتھ دیگر ادارے بھی تھے، اور 55,000 بوریاں برآمد ہوئی ہیں۔ اور یہ تو شوگر مل میں پڑی ہوئی تھی۔ نارملی یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یہ اس طرح کھلے عام نہیں، ایسی کھلی جگہ پر نہیں رکھتے ایسا سٹاک۔ اب آتے ہیں سندھ پر۔ کوٹری شہر پر ایک چھاپا مارا گیا، اور یہ چھاپا FBI نے مارا، اور اس فیکٹری سے 1 لاکھ بوریاں برآمد ہوئی ہیں، اور ان کی قیمت FBI 1 ارب روپے بتا رہا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح سے چینی کی قیمت کو اوپر لے جایا گیا اور کس طرح سے یہ چھپا کر رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا۔ اب تقریباً 5 شوگر ملوں کا نام سامنے آ رہا ہے۔ یہ چھاپا مارنے والوں سے پتہ چلا کہ ان بوریوں کو چیک کیا گیا تو ان پر جو ٹیگز لگے ہوئے ہیں، جو انوائسز ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 5 شوگر ملوں سے اکٹھی ہو کر یہاں پہ آئی ہیں۔ اب جب فیکٹری مالک کو انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا میرا لین دین مختلف ٹریڈرز کے ساتھ چل رہا ہے، اور جو چارٹ اس نے دکھایا، جو دستاویزات اس نے دکھائیں، وہ سب بوگس نکلی، سب جعلی نکلی۔ ظاہر ہے انہوں نے تفتیش کی کہ یہ کس ٹریڈر کو بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہیں، کس کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے۔ سب جھوٹ تھا، سب ڈرامہ، سب فریب تھا۔ تو FBI نے ان 5 شوگر ملوں سے بھی جواب مانگ لیا ہے، اور ایک بینک سے بھی جواب مانگ لیا ہے کہ یہ چکر کیا ہے۔ اب عمران خان نے ٹویٹر پر آ کر کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں، اور انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی غریبوں کا خون چوسا ہے، یہ ناجائز طور پر جو مصنوعی مہنگائی جنہوں نے کی ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو ان کے اس اعلان کے بعد یہ ایکشنز شروع ہوئے ہیں۔ ہمیں نظر آیا کہ وہ اپنے وعدے پر کام کر رہے ہیں، اور کافی سارے ایکشنز ہوئے ہیں، لیکن ہماری نظر میں یہ 2 بڑے ایکشنز ہیں۔ 1 لاکھ چینی کی بوری ایک جگہ سے سندھ سے، اور 55,000 بوریاں نواز شریف فیملی کی شوگر مل سے ملی ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح کی گھٹیا سیاست یہ لوگ کھیل رہے ہیں۔
کہ ایک طرف تو غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں، اور تیسری طرف اسمبلیوں میں بیٹھ کر نیوز چینلز پر آ کر انہی کے لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں چینی کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، یہ کیسی حکومت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ وزیر اعظم سے یہ سب کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا، ان کو پتہ ہے کہ ہم اتنا پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں پہ آ کے پکڑے گا۔ اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جا کر چیک کریں، وہاں سے ملیں گی آپ کو چینی کی بوریاں، اور سٹاک سارا اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ کس حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے؟ کس حد تک یہ لوگ غریبوں کا خون چوستے رہے ہیں 30-35 سال سے، ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا؟ اب کوئی ترقی کے چانسز نظر آ رہے ہیں، کوئی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم، کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو ہماری نسلوں کے کام آئیں گے، نہ کہ ایسے کام کے بس پلیں بنائیں اور اورنج ٹرین چلائیں اور ہماری نسلیں ان کے قرضے اتارتی رہیں، ان سے ہمیں ریونیو کچھ بھی نہ ملے، پاکستان کی انکم کچھ بھی نہ ہو اس سے۔ جن پاکستان دشمنوں کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں اور جس بربادی کی طرف یہ پاکستان کو اتنی محنت سے لے کر آئے ہیں، اب پاکستان اس بربادی سے نکل رہا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر نکل گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو خود ہی مہنگائی کریٹ کر کے، جعلی مہنگائی کریٹ کر کے، ایک تو منافع خوری کر رہے ہیں، اوپر سے سیاست کر رہے ہیں۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری شور مچاتا ہے، چینی کا بحران، تو یہ تو آپ کے صوبے کا کام ہے کہ آپ کے صوبے کی ایک شوگر مل میں 1 لاکھ بوری پڑی ہوئی ہے، تو یہ تو آپ کا کام ہے کہ ایکشن لیں، چھاپے ماریں۔ کیا آپ کو اس سب کا نہیں پتا؟ سندھ حکومت کے ساتھ ملے بغیر یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ کو سارا پتا ہوگا کہ کہاں کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے۔ اب اگر تو آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کہاں کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے تو آپ بھی اس گیم میں ملوث ہیں، اور نہیں جانتے تو یہ آپ کی نااہلی ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا صوبہ نہیں چلا سکتے تو آپ پورا ملک کیا چلائیں گے؟ یہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سندھ میں جتنی بھی شوگر ملیں ہیں سب سے زیادہ اومنی گروپ کی ہیں۔ ان کو سرکاری طور پر سندھ کے بینکوں سے ناجائز طریقے سے قرضے دیے جاتے رہے، غیر قانونی طور پر، اور سرکاری طور پر سندھ حکومت ان کو سبسڈی دیتی رہی ہے، اور ان کو ایکسپورٹس پر بھی سبسڈی دیتی رہی۔ یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ یہ آپ کے ہی لوگ ہیں۔ تو ناظرین، آپ تصدیق کر لیں، آپ کو بڑے بڑے اخباروں میں آپ سرچ کریں، آپ کو یہ خبریں ملیں گی کہ نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان یہ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ملک میں جو اچانک ہی غیر یقینی طور پر قیمتیں ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں، یہ چیزوں کی قیمتیں اوپر لے جانے میں باقاعدہ طور پر یہ 2 خاندان ملوث ہیں۔ یہی 2 خاندان ہیں جو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے لیے کھیلتے رہے، اپنے آپ کو بناتے رہے اور اس ملک کی جڑیں کاٹتے رہے، اور پاکستان کے دشمنوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ دونوں خاندان اپنے آپ کو بنائیں۔ جب پاکستان کو ہم جنگ کر کے نہیں ہرا سکتے تو ہم پاکستان کا معاشی قتل کریں گے، پاکستان کو اتنا قرضوں میں ڈبوئیں، دھڑا دھڑ قرضے دیے گئے۔ نواز شریف کے دور میں 14,000 ارب سے 30,000 ارب پہ آ گئے تھے قرضے، آدھے جیبوں میں جاتے رہے اور آدھے ایسے پروجیکٹس پہ لگتے رہے جن سے پاکستان کو کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف میک اپ ہیں جن سے ہم ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پشاور میں KPK میں جو PTI کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے سب سے پہلے پورے پشاور کی نکاسی جو ہے وہ نئے سرے سے دوبارہ سے بنائی، اور وہ ہم نے خود دیکھی ہے۔ اتنا زبردست نکاسی کا سسٹم، بڑے سے بڑے روڈ سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی گلی تک انہوں نے نکاسی کا سسٹم ٹھیک کر دیا ہے، سارا زمین دوز کر دیا، کوئی نالی وغیرہ نہیں رہی۔ اب بارشیں ہوتی ہیں، جتنا بھی پانی آئے نکاسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور زمین کے اندر جتنی بڑی انہوں نے سرنگیں بنائی اور جس قسم کا سریا اور سیمنٹ لگا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے اوپر پھر سے سڑکیں بنی اور وہ زمین کے اندر غائب ہو چکا ہے۔ وہ میک اپ نہیں ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس پر ووٹ نہیں ملتے، لیکن ایک باشعور آدمی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو انہوں نے کیا ہے اور اس کی اتنی تشہیر بھی نہیں ہوئی،
تو یہ صرف اور صرف عوام کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ ووٹوں کے لیے کرتے تو یہ پلیں بناتے. جگہ جگہ پانی کھڑے ہوتے تھے, گندے پانی کھڑے ہوتے تھے, ان پہ مچھر آتے تھے, بیماریاں پھیلتی تھی, صحت کے مسائل تھے. پھر جو 1 ارب درختوں کا منصوبہ تھا, کہاں ہیں وہ درخت, کس کو نظر آتے ہیں؟ اس پر ووٹ نہیں ملتا. لیکن یہ ایک انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جو پی ٹی آئی نے کے پی کے میں کام کیے, اور جو عمران خان کی گورنمنٹ وفاق میں آنے کے بعد کر رہی ہے, وہ اس قسم کے فیصلے ہیں جس کی ابھی عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پاکستان کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں, اس کے بعد اس پر بلڈنگ کھڑی ہوگی. ان کے منصوبے تو فیل ہو چکے ہیں. ابھی تو وہ وقت آیا تھا جس پر یہ پاکستان کو لانا چاہتے تھے کہ قرضہ اتارنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ ہوں, قرضے کی قسطوں کی میعاد ختم ہو جائے, اور ہمیں اپنے اثاثے جو ان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس, ورلڈ بینک کے پاس گروی رکھوائے ہیں, ایک ایک کر کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ان پہ قبضہ ہوتا جائے. اور اسی چیز میں عمران خان پھنسا ہے جب سے وہ آیا ہے کہ قرضے اتارنے کے لیے اس کو نئے قرضے لینے پڑے تاکہ ہمارے اثاثے ضبط نہ ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک کی سلامتی چاہتا ہے, تو آپ جتنی بڑی بھی گیم کھیل لیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور پورا سسٹم کیا, پوری دنیا بھی عمران خان کے خلاف ہو جائے, وہ پاکستان کو ان چیزوں سے ایک دن نکال کے ہی چھوڑے گا. ناظرین, آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.